السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیا گانے کے طرز پر اور قوالی کے انداز میں حمد و نعت اور منقبت پڑھنا اور سننا حرام اور ناجائز ہے؟ سامعین و ناظرین، مفتی عالمگیر دانش چینل پر آپ سبھی دوستو احباب بھائی بہنوں کا خیر مقدم اور تہہ دل سے استقبال ہے۔ دراصل آج کل شب و روز کسی نہ کسی جگہ آل انڈیا نعتیہ مشاعرہ کا اسٹیج لگ رہا ہے۔ اسی طرح مدارس و مساجد میں محبین رسول کی نگرانی میں نعتیہ محفلیں منعقد کی جا رہی ہیں۔ شعرائے کرام، مداحین رسول اور نعت خواں حضرات مختلف انداز میں اور مختلف طرز پر نعتیہ کلمات اور حمد و منقبت کے اشعار پڑھتے ہیں۔ بعض محفلوں اور اسٹیجوں پر بعض شعراء اور مترنم نعت خواں گانے کے طرز پر اور بعض قوالی کے انداز میں گانے بجانے کے آلات کے ساتھ نعتی اشعار پڑھتے ہیں۔ بعض نعت خواں وہ ہوتے ہیں جو بغیر آلات موسیقی استعمال کیے صرف گانے کے طرز پر اور قوالی کے انداز میں نعتی اشعار پڑھتے ہیں، اور یہ بات کسی سے مخفی بھی نہیں ہے۔ آئے دن سوشل میڈیا پر اس طرح کے ویڈیوز آپ دیکھتے ہیں۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں گانے کے طرز پر، قوالی کے انداز میں اور کلاسک آواز کے ساتھ نعت خوانی کرنا، حمد و منقبت کے اشعار پڑھنا عین ثواب ہے، باعث دخول جنت ہے، جبکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ اب عوام و خواص میں یہ کنفیوژن پھیلا ہوا ہے کہ صحیح صورت مسئلہ کیا ہے۔ تو جی ہاں عزیز دوستو، اس ویڈیو میں میں نے پوری تحقیق کے ساتھ اس کنفیوژن کو دور کیا ہے اور صحیح صورت مسئلہ کو فقہاء اور مفتیان کرام کے فتاوی کی روشنی میں واضح کیا ہے۔ آپ مکمل ویڈیو دیکھیے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ دوسروں کو شیئر بھی کیجیے۔ سامعین و ناظرین، حمد یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور کبریائی پر مشتمل منظومہ کلمات، اور نعت رسول یعنی سید الکونین باعث کن فکاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کرنا، ان کے اوصاف حمیدہ کا بیان کرنا، حسن و جمال بیان کرنا، یہ آپ سے محبت و عقیدت کا اظہار کرنا، نعتی اشعار کے ذریعے جائز طریقہ سے پڑھنا نہ صرف ایک جائز عمل ہے بلکہ کار ثواب اور سرمایہ آخرت بھی ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ نعتیہ کلمات اور حمدیہ اشعار کا مضمون خلاف شرع نہ ہو، اس میں غلو بھی نہ ہو اور موسیقی کے طرز پر بھی نہ ہو۔ یہ بات اچھی طرح یاد رہے کہ نعت خواہوں کا، شاعروں کا اور منقبت پڑھنے والوں کا حمد و نعت اور منقبت کو گانوں کے طرز پر پڑھنا اور اس کے ساتھ ساز اور موسیقی کو شامل کرنا، یا قوالوں کی طرح چیخ چیخ کر قوالی کے انداز میں نعت پڑھنا، تعلیمات نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سراسر انحراف ہونے کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی ایک طرح سے گستاخی ہے۔ کتاب فضائل القرآن باب آداب التلاوت و دروس القرآن، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 675، حدیث نمبر 2207 میں قرآن مجید کو گانے کی طرز پر پڑھنے والوں سے متعلق بڑی وعید مذکور ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، تم قرآن کریم اہل عرب کی طرح اور ان کی آوازوں کے مطابق پڑھو، اہل عشق اور اہل کتاب کے طریق کے مطابق پڑھنے سے بچو۔ میرے بعد ایک جماعت پیدا ہوگی جس کے افراد راگ اور نوحہ کی طرح آواز بنا کر قرآن پڑھیں گے۔ ان کا حال یہ ہوگا کہ قرآن ان کے حلق سے آگے نہیں بڑھے گا، یعنی نہ ہی ان کا پڑھنا قبول ہوگا اور نہ ہی ان کو پڑھنے پر ثواب ملے گا۔ نیز ان کی قراءات سن کر خوش ہونے والوں کے قلوب فتنہ میں مبتلا ہوں گے۔ لہٰذا میرے دوستو، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو گانے کے طرز پر پڑھنا یا قوالی کے انداز میں پڑھنا جس سے گانے کی طرف دھیان جائے یا گانے کی لذت محسوس ہو، شرعاً جائز نہیں۔ ایسی نعت، نظم، منقبت پڑھنے سے اور سننے سے اجتناب کرنا اور ایسے شعراء اور نعت خواہوں کو محفل میں بلانے اور اشعار پڑھوانے سے اجتناب کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ البتہ کسی گانے کی دھن کو نقل کرنے کی بجائے
صرف آواز اچھی کر کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ پڑھا جائے اور اس میں موسیقی کے قواعد کا لحاظ بھی نہ ہو اور موسیقی کے کسی قسم کے آلے کا استعمال بھی نہ ہو، جیسا کہ علماء اور شرفاء کی محفلوں میں، مدارس و مکاتب کے اجلاس میں اور دینی جلسوں میں عام طور پر مہذب انداز میں حسن ادب کے ساتھ مجلس و محفل کا وقار ملحوظ رکھتے ہوئے اشعار پڑھے جاتے ہیں تو یہ بالکل جائز ہوگا، کار ثواب ہوگا۔ یہ بات بھی دھیان میں رہے کہ گانے کے طرز پر نعت پڑھنا اور سننا حرام اور ناجائز ہے۔ اس سے یہ مراد نہیں کہ عربی اوزان اور عربی بحور پر اشعار یا نعت پڑھنا منع ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جان بوجھ کر اپنے ارادہ و اختیار سے پیشاور شعرا اور نعت خواں کسی معروف گانے کے ہم وزن قافیہ، حمدیہ و نعتی اشعار بنا کر گانے کی طرز پر پڑھنا، جس سے عام لوگوں کا ذہن اس گانے کی طرف جائے، یا لہجے میں فن موسیقی کے قواعد کی رعایت رکھتے ہوئے اتار چڑھاؤ کے ساتھ اشعار پڑھنا حمد و نعت کی بے ادبی اور اس کی شان کے خلاف ہے، اور چونکہ ایسا کرنے میں فاسق و فاجر کے ساتھ مشابہت بھی ہے، اس لیے ایسا کرنا اور بھی زیادہ قبیح ہے۔ البتہ حمد و نعت و منقبت کے اشعار پڑھنے میں خوش آوازی اور اچھی آواز پیدا کرنے کے لیے آواز میں مناسب اتار چڑھاؤ، ترنم، آواز کو باریک کرنا اور لہرانا وغیرہ امور، یہ جتنے امور ہیں شرعاً جائز ہیں، ان میں کچھ حرج نہیں۔ صحابہ کرام سے جو عربی اشعار پڑھے ہیں وہ گانے کی طرز پر نہیں پڑھے، ان حضرات سے اس چیز کا گمان بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ حضرات اپنے طبعی اور فطری انداز اور طرز پر اشعار پڑھا کرتے تھے۔ صحابہ کرام سے ترنم میں بھی اشعار پڑھنا ثابت ہے، لیکن ان کے اشعار میں نہ کوئی موسیقی ہوتی تھی اور نہ کوئی ساز وغیرہ۔ اب آپ حضرات کا کنفیوژن پوری طرح دور ہو گیا ہوگا۔